الله بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير الحمد لله رب العالمين والعاقبة لأهل التقوى واليقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا سيما بقية الله في الأرض إمام زماننا وولي أمرنا وصاحبنا ومولانا وحبيبنا وطبيبنا وأنيسنا ومونسنا الكهف الحسين وغياث المضطر مستكين روحي وأرواح العالمين له الفداء أما بعد فقد قال مولانا الحسين بن علي عليهما السلام أنا قتيل الأبرار فلا يذكرني مؤمن إلا استعبر صدق مولانا الحسين بن علي عليهما السلام صلوات سید الشہداء اس حدیث شریف میں فرما رہے ہیں کہ میں وہ ہوں جسے رلا رلا کے مارا گیا ہے اور کوئی مومن مجھے یاد نہیں کرے گا مگر یہ کہ وہ روئے گا گریہ کرے گا میرا نام آئے گا اور اسے رلائی آئے گی وہ گریہ کرے گا۔ گفتگو کل چل رہی تھی ان وصیتوں کی جو اللہ سبحانہ و تعالی نے حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ جو کہ حبیب خدا ہے، اللہ کے محبوب ہے، اللہ ان سے محبت کرتا ہے،
اسی لیے ان کو وصیت کر رہا ہے، موعظہ کر رہا ہے، نصیحت کر رہا ہے۔ بات کو آگے بڑھانے سے پہلے خدمت میں صرف ایک دو تذکر آج کی شب کے مناسبت سے آپ کی خدمت میں عرض کریں۔ شب جمعہ ہے اور شب جمعہ کی بڑی فضیلت ہے۔ روایات میں یہ ملتا ہے کہ اللہ نے شب جمعہ کو وہی فضیلت دی ہے جو جمعے کے دن کو دی ہے، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جمعے کے دن کی بہت زیادہ فضیلت ہے، یعنی اللہ نے اس جمعے کے دن کو تمام دنوں پر فضیلت عطا کی ہے، اور اس میں زیادہ سے زیادہ آدمی عبادت اور دعا انجام دے جتنا ہو سکے۔ البتہ بہترین چیز جو ہوتی ہے اس میں علم حاصل کرنا ہوتا ہے، روایات میں بھی ملتا ہے، لیکن اگر انسان علم میں مصروف نہیں ہے تو کم سے کم عبادت میں اور دعاؤں میں، حتیٰ کہ چھٹے امام یہ بھی تاکید کرتے ہیں کہ اگر ہو سکے، اگر ممکن ہے تمہارے لیے تو شب جمعہ سو مت، یہ یہاں تک کہ یعنی احیاء کا ہے لفظ، جب احیاء آتا ہے رات کے لیے یعنی رات بھر جاگنا، یعنی احیاء اللیل یعنی جاگنا، ساری رات جاگنا، بڑی فضیلت ہے اس کی کہ جو ساری رات جاگے اگر ممکن ہے، اگر نہیں ممکن ہے تو جتنا ہو سکے۔ یعنی روایات میں ملتا ہے، اہل بیت نے جو ہمیں اصول سکھایا ہے وہ یہ کہ اخذ القلیل خیر من ترک الکثیر، یعنی تھوڑا حاصل کرنا بہتر یہ کہ سب کے سب کو چھوڑ دیں، یا دوسری حدیث میں لکھا ہے کہ جو چیز پوری طرح حاصل نہیں کی جا سکتی ہے اس کو پوری طرح چھوڑنا بھی نہیں چاہیے، یعنی جتنا ہو سکے، جتنا آدمی ہو سکے اس میں دعائیں پڑھیں اور عبادات کریں۔ اور بڑا اس کا یعنی اس کی فضیلت، اور بالخصوص روز جمعہ جو ہے، جمعے کا دن آدمی کو زیادہ خیال اس لیے رکھنا چاہیے کیونکہ جمعے کے دن وہ امام زمانہ علیہ السلام کا مہمان ہوتا ہے۔ جو آپ زیارت پڑھتے ہیں جمعے کے دن امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی، تو اس میں آپ کیا پڑھتے ہیں؟ اس میں یہی پڑھتے ہیں کہ انا ضیفک و جارک، آج کے دن میں آپ کا مہمان ہوں اور میں آپ کا پڑوسی ہوں آج کے دن، فاضفنی و اجرنی، تو آپ مجھے ایز اے گیسٹ آپ مجھے ایکسیپٹ کریے، ایز اے نیبر آپ مجھے ایکسیپٹ کریے۔ اور انسان جب اپنے آپ کو امام زمان کا مہمان بناتا ہے تو مہمان کی ایک کوالٹی یہ ہونا چاہیے کہ وہ ہر کام وہ کرے جو میزبان کو پسند ہو، یعنی کوئی ایسا کام نہ کرے جو میزبان کو پسند نہ ہو۔ کسی کے یہاں بھی جب انسان مہمان بن کے جاتا ہے تو میزبان کے مزاج کے خلاف کوئی بات نہیں ہونا چاہیے۔ مثال کے طور پر اگر ہم کسی کے یہاں مہمان بن کر گئے اور اس کو کوئی چیز پسند نہیں ہے، جیسے یعنی کوئی بھی ایک حرام کام کرے یا کوئی بھی ایسی چیز کرے جو اسے پسند نہیں ہے، تو ہماری ذمہ داری ہوتی ہے، حق مہمانی جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ کام انجام نہ دے جو اس کو برا لگے۔ جب ہم امام زمان کے مہمان ہیں تو ہم کو کوئی کام ایسا نہیں کرنا چاہیے جو امام کو برا لگے۔ تو جب انسان جمعے کے دن یہ پریکٹس کرے گا تو آہستہ آہستہ اس کی عادت پڑ جائے گی کہ دوسرے دنوں میں بھی یہ کام انجام دے سکتا ہے، لیکن صبح سے لے کر شام تک اس کا خیال رکھے کہ وہ امام زمانہ کا مہمان ہے۔ جب وہ یہ خیال رکھے گا کہ امام زمان کا مہمان ہے آج کے دن، تو پھر وہ خاص چیزوں کا خیال رکھے گا، مثلا صبح دعائے ندبہ پڑھنا، شام کو یعنی عصر جمعہ دعائے سماعت پڑھنا، اور زیارت امام زمان پڑھنا، اور ایک زیارت ابو ذراب اصفہانی کی ہے جو بہت ہی عمدہ زیارت ہے ابو ذراب اصفہانی کی، مفاتیح میں موجود ہے۔ اور یہ ملتا ہے کہ امام فرماتے ہیں اگر کوئی دوسرا کام نہیں کر سکو، کوئی دوسرا کام، تو کم سے کم یہ دعا ضرور پڑھ لو، دعا ابو ذراب اصفہانی۔ لیکن اس میں جو بار بار آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ دعا پڑھیے تو مطلب کے ساتھ اس کو سمجھ کر کوشش کرے، کیونکہ یہ جو دعائیں ہیں نا، ان میں جو کانسیپٹس ہیں نا، جو میننگز ہیں، وہ اتنے ہائی ہیں کہ انسان کی روح کو وہ بلندیوں تک لے کر جاتے ہیں، روح کو بلندیوں تک لے کر جاتے ہیں۔ اور جب روح انسان کی بلندیوں پر جاتی ہے، ہائٹس ایکوائر کرتی ہے، یعنی ہائٹس پہ فلائی کرتی ہے، تو انسان پھر بہت ساری چیزیں دیکھ سکتا ہے جو دوسرے لوگ نہیں دیکھ سکتے۔
اور وہ بہت ساری چیزیں کر سکتا ہے جو دوسرے لوگ نہیں کر سکتے. اور جب انسان اس منزل پر پہنچتا ہے کہ جب وہ چیزیں دیکھ سکتا ہے جو دوسرے نہیں دیکھ سکتے, اور وہ چیزیں کر سکتا ہے جو دوسرے نہیں کر سکتے, تو پھر وہ عام بشر کے پاس نہیں جائے گا کہ کچھ یہ بتاؤ, کچھ وہ سکھاؤ, کچھ وہ کرو, کچھ یہ کرو, جو عام طور سے ہم لوگ جاتے ہیں. صرف اپنے امام کی خدمت میں حاضر ہوگا, بس صرف اپنے امام کے پاس جائے گا, اپنے امام سے طلب کرے گا, اور اس کو وہ چیزیں ملیں گی جو عام انسان سوچ بھی نہیں سکتا ہے. واللہ العلی العظیم, خدا کی قسم, اور یہ شرعی قسم ہے, قسم شرعی کھا رہے ہیں آپ کی خدمت میں, کہ آپ اس کو آزما کر دیکھ لیجئے. دعاؤں کو ان کے میننگز اور ان کے کانسیپٹ, شب جمعہ ہے, اور یہ شب, فار ایگزامپل آج شب جمعہ ہے, دعا کمیل پڑھیے. دعا کمیل بہت ثواب ہے, یقیناً بہت ثواب ہے, دعا خضر بھی اسے کہتے ہیں, اور یقیناً اس کا بہت ثواب ہے. لیکن اگر میننگ کے ساتھ پڑھیں اور اس کو سمجھ کے پڑھیں ایک ایک جملہ, تو یقیناً انسان کی روح بدل جاتی ہے, روح نورانی ہو جاتی ہے, روح تبدیل ہو جاتی ہے, چینج ہوتا ہے انسان. تو یہ ایک ریمائنڈر تھا آج کی شب, اور کل کے روز کے لیے ایک صلوات پڑھ دیجئے. تو پیغمبر فرماتے ہیں کہ اللہ نے, میرے پروردگار نے مجھے 9 چیزوں کی نصیحت کی. جبرائیل لے کر آئے کہ یا رسول اللہ, اللہ آپ کو 9 چیزوں کی نصیحت کرتا ہے. اس کا ایک کا ذکر کل ہوا تھا, اخلاص ہونا چاہیے, چاہے وہ کام چھپ کے کرو, چاہے وہ ظاہری طور پر کرو, چاہے ظاہری طور پر بھی کر رہے ہیں لیکن خلوص کے ساتھ کریں. مثلا اگر سڑک پہ جا رہے ہو, اگر کوئی فقیر آ جائے تو اب یہاں چھپ کے کام تو نہیں ہو سکتا ہے, اب اس کو دینا ہے, فقیر کو پیسے دینا ہے, تو اب یہ جو پیسہ دیں گے یہ چھپ کے نہیں دے سکتے ہیں. لیکن اس میں کہیں ریاکاری نہیں آنا چاہیے, دکھاوا نہیں آنا چاہیے کہ اس کو فلاں شخص کو دکھانے کے لیے دے رہے ہیں. عام طور سے 2 روپیہ یا 5 روپیہ دیں گے, لیکن اب کیونکہ بازو میں کوئی بیٹھا ہے اس لیے 10 روپیہ, 20 روپیہ, 50 روپیہ, 100 روپیہ کسی کو امپریس کرنے کے لیے. جہاں ریاکاری آ جاتی وہاں عمل برباد ہو جاتا ہے. اللہ ایسے عمل کو قبول نہیں کرتا. اللہ کہتا ہے کہ میں بہترین پارٹنر ہوں, جو بھی اگر میرے ساتھ کسی اور کو پارٹنر بناتا ہے اپنے ایکشن میں پورا شیئر اس کو دے دیتا ہوں, سب کے سب لے جا, مجھے نہیں چاہیے, اور جتنا آج رہا وہ سب پارٹنر سے لے لینا, میرے پاس کچھ نہیں ملے گا. جو بھی ریوارڈ چاہیے نا وہ پارٹنر سے ریوارڈ لینا, میرے پاس کچھ نہیں ہے. اللہ بہترین پارٹنر ہے, اللہ کہتا ہے مجھ سے اچھا پارٹنر کوئی نہیں ہے. تو کبھی کسی کو پارٹنر نہیں بنانا اللہ کے ساتھ, پیورلی سنسیئرلی فار اللہ اونلی. اور پھر اس کے بعد پیغمبر فرماتے ہیں جو دوسری نصیحت کیا تھی, وَالْعَدْلُ فِي الرِّضَا وَالْغَضَبِ, ہمیشہ عدل سے کام لو, انصاف سے کام لو, چاہے تم راضی ہو کسی سے یا ناراض ہو کسی سے. دیکھیے علماء کا یہ کہنا ہے کہ عدل اور انصاف یہ استعمال میں سب سے آسان لفظ ہے اور پریکٹس میں سب سے مشکل لفظ ہے. ہر آدمی جو بات انصاف کی کرتا ہے, ہر آدمی ایکسپیکٹ یہ کرتا ہے کہ مجھ سے انصاف سے کام لے, لیکن اکثر لوگ انصاف سے کام نہیں لیتے. اکثر لوگ, میجورٹی, جب وہ کام کریں گے اگر کسی سے خوش ہیں تو اس کو بہت زیادہ دیں گے, اور اگر کسی سے ناراض ہیں تو اس کے حق کو بھی چھین لیں گے. یعنی اگر وہ مستحق ہے اور اگر اس نے بدتمیزی کر دی تو ہم اس کو نہیں دیں گے. کیوں؟ اس نے ہم سے بدتمیزی کی, اس کو نہیں دیں گے. اگر کوئی آغا مستحق ہے, ہونے دو مستحق, ہم سے بدتمیزی کی نا, یعنی معیار کیا ہو گیا؟ ہماری خوشی, اللہ کی خوشی نہیں. امام فرماتے یعنی اللہ تعالیٰ پیغمبر کو نصیحت کر رہا ہے کہ تمہاری رضا اور تمہارا غضب, یعنی تمہاری رضا اور تمہاری ناراضگی وہ کرائیٹیرین نہیں ہے. تم عدل سے کام لو, دیکھو وہ مستحق ہے یا مستحق نہیں ہے, جو چیز وہ ڈیزرو کرتا ہے وہ اس کو دو. یعنی اگر کسی سے راضی ہو, 2 چیزیں ہوتی ہیں, دیکھیے غور کریے گا اس جملے پر. جب ہم لوگ کسی سے راضی ہوتے ہیں تو اس کو حد سے زیادہ دیتے ہیں, اور اگر وہ کوئی غلط کام کرتا ہے تو اس کو سزا نہیں دیتے. اگر وہ بہت پنشنگ ہے تو اس کو پنش نہیں کرتے. کیوں؟ رشتہ دار ہے, دوست ہے, عزیز ہے, اور ہماری خوشامد کرتا ہے, اس لیے ہم کیا کرتے ہیں, اگر وہ کہیں پھنس گیا ہے لیکن وہ سزا مستحق ہے, کسی طرح اس کو مشکل سے نکال لو, جبکہ وہ سزا کا مستحق ہے, اس کو سزا ملنا چاہیے اس کے لیے, لیکن کیونکہ دوست ہے نا اور ہم اس سے خوش ہیں اس لیے اس کو بچاؤ. یہ غلط ہے.
ایک صلوات پڑھیے، تھوڑا تھوڑا آگے تشریف لے آئیے. بابا سے بلند صلوات بھیجا کریے. تو یہ یعنی جب کسی سے خوش ہے اور جب کسی سے ناراض ہوتے ہیں تو اس کا حق بھی نہیں دیتے اور بلا وجہ سزا بھی کبھی کبھی کسی کو دے دیتے ہیں. یہ دونوں اعتبار سے بہت احتیاط کرنا چاہیے. انشاءاللہ عدل پہ کبھی اور گفتگو ہوگی، لیکن یہ چیز ذہن میں آپ کے اذہان عالیہ میں محفوظ رہے کہ عدل یہ وہ مقصد ہے جس کے لیے انبیاء کو بھیجا گیا تھا، نبیوں کو بھیجا گیا تھا. Prophets were sent for this reason، تاکہ دنیا میں عدل و انصاف پھیلے. اور اسی لیے جتنے پروفٹس آئے اور جتنے امامز آئے وہ سب کی ایم کون اچیو کرے گا؟ ہمارے امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف. تو ہم امام زمان کے لیے دعا کرتے ہیں اور جب امام زمان کو ڈسکرائب کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ السلام علی المہدی. بڑے فخر سے کہتے ہیں الذی یملأ الارض قسطا وعدلا بعد ما ملئت ظلم و جورا، جو دنیا کو عدل و انصاف سے اس طرح بھر دے گا جس طرح وہ ظلم و جور سے بھری ہوگی. لیکن آیا ہم خود عادل ہیں یا نہیں ہیں؟ اگر ہم عادل نہیں ہیں تو سب سے پہلے ہماری گردن جائے گی اور امام زمان جل اللہ تعالیٰ فرج الشریف کو مروت نہیں کریں گے. یہ بھی آپ کو بتا دیں، یعنی ادھر کوئی وسیلہ نہیں چلے گا تھوڑا انفلوئنس لگا کے کھلا پلائے کچھ کام ہو جائے. وہاں کچھ نہیں ہونے والا ہے. وہاں سیدھے، کیونکہ وہاں ایک ایم اچیو کرنا ہے. البتہ آف کورس امام پہلے سمجھائیں گے، ایسا نہیں کہ ڈائریکٹ، پہلے سمجھائیں گے. لیکن اگر ہمارا وہ نیچر بن گیا ہے، ہماری عادت بن گئی ہے کہ ہم ظلم سے کام لیں اور کبھی عدل سے کام لے ہی نہیں، تو پھر اگر امام زمان کے سامنے وہ چیز چلے گی تو پھر کہیں گے نہیں، ختم، فنش. اسی لیے جب ہم دیکھیں گے کہ ارے یہ فلاں آدمی اتنا، یہ حدیث میں ہے، یہ اپنی طرف سے نہیں بول رہے ہیں، کہ ہم جب دیکھیں گے یہ آدمی اتنا مذہبی تھا، امام اسی کو اڑا رہے ہیں، تو لوگ کہیں گے عجب یہ تو آل محمد نہیں ہے، یہ تو کوئی اور ہے. کیوں؟ آل محمد تو سب پہ رحم کیا کرتے تھے، آل محمد تو سب کو معاف کر دیا کرتے تھے. لیکن امام کی حکومت دوسری حکومت ہوگی. بقیہ جتنے جو پروفٹس تھے، امامز تھے، وہ سب مامورون بالظاہر تھے، یعنی ظاہر دیکھ کے فیصلہ کیا کرتے تھے. ان کو اللہ کی طرف سے حکم تھا کہ ظاہر دیکھ کے فیصلہ کرو، اپیرنٹ. لیکن امام زمان جل اللہ تعالیٰ فرج الشریف کے لیے ایسا نہیں ہے. ان کے لیے وہ مامور بالباطن ہے، means he will judge by what is inside us، جو ہمارے دل میں ہے اس کے حساب سے فیصلہ کریں گے. تو اگر ہم ان کے سامنے جائیں آغا اور دل میں کہ بس کہیں کی حکومت مل جائے، کہیں پاور مل جائے، تو امام یہ نہیں دیکھیں گے کہ کوئی وٹنس لے کر آؤ، نہیں، سیدھے کام تمام، خلاص، فنش. پھر امام کے سامنے کچھ نہیں چلنے والا. یعنی یہ وہ امام ہے. اور روایات ہے انشاءاللہ اگر اللہ نے توفیق دی، جب منتخب الاثر جو کتاب ہے اس کی جب 3rd والیوم پبلش ہوگی تو اس میں آپ دیکھیے گا کہ جو امام زمان کی حکومت کے جو کیریکٹرسٹکس اس میں بیان کیے گئے عجیب و غریب ہیں. دیکھ کر یعنی واقعی حدیث پڑھ کے آدمی کانپنے لگے، آدمی کانپنے لگے، کیونکہ امتحان اتنا شدید ہوگا. بقیہ گفتگو امام زمان پہ کل ہوگی، لیکن خالی مختصراً آج بریفلی آج آپ کو بتاتے ہیں کہ عدل کا مطلب یہ کہ پیور عدل ہوگا. پیور عدل، پیور جسٹس، یعنی اس میں ذرہ برابر بھی انجسٹس نہیں ہوگا. اگر چاہے جتنا کلوز کمپینین ہو، اگر وہ انجسٹس کے ساتھ آئے گا تو امام اس کا کام تمام کر دیں گے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ عدل پریکٹس کریں، آج سے عادت ڈالیں اصحاب امام زمان بننے کی. اصحاب امام زمان، اور اصحاب امام زمان کی عادت کیا ہے؟ ان کی عادت، ان کا شیوا، ان کا میتھڈ یہ ہے کہ وہ کوشش کرتے ہیں جتنا ہو سکے عدل پریکٹس کریں. عدل، جسٹس ہونا چاہیے. اور یہ ریکویسٹ کرتے ہیں ماں باپ سے کہ جسٹس جو پریکٹس کرنا شروع ہوتا ہے نا وہ ماں کی گود سے شروع ہوتی ہے. یہ یاد رکھیے گا، ماں باپ بچوں کو سکھاتے ہیں جسٹس. ماں باپ سے اچھا عدل کوئی نہیں سکھا سکتا.
بالخصوص جب وہ دو بھائیوں میں یا بہنوں میں بچوں میں برابری پریکٹس کریں, ان میں کہیں بھی ذرا سا بھی انجسٹ اگر ایک کو ایک چیز دے دوسرے کو دوسرے یعنی اس کو چیز دیں, جب دونوں ڈیزرو نہیں کر رہے ہیں یعنی اگر ایک ظاہر سی بات ہے اگر ایک اچھا پڑھ کے مارکس لے کر آیا تو اس کو تو انعام ملے گا, لیکن اگر دونوں کو اسکول میں ساتھ میں نام لکھا رہے ہیں تو دونوں کا لباس برابر کا ہونا چاہیے, دونوں کا بیگ برابر کا ہونا چاہیے, دونوں کی چیزیں برابر کی ہونا چاہیے. ایسا نہیں ہونا چاہیے ایک کے ساتھ پریفرنشل ٹریٹمنٹ ہونا چاہیے. تو بچہ اس طرح ٹریننگ لیتا ہے, اور بہترین سبق اگر سیکھنا ہے تو اہل بیت سے سیکھیے. امام حسن اور امام حسین علیہ السلام میں صرف 6 مہینے کی بڑائی چھوٹائی تھی, بس 6 مہینے کی چھوٹائی بڑائی تھی, یعنی 6 مہینہ بڑے چھوٹے تھے, اور عمر مشکل سے 3 سال کی تھی یا 2.5 سال کی تھی یا 3.5 سال کی تھی. ایگزیکٹ ہم کو یاد نہیں کون سی ہجری کا یہ واقعہ ہے, لیکن یہ واقعہ تمام مورخین نے نقل کیا اپنی کتابوں میں, بالخصوص جو اخلاق کے جو علماء ہیں انہوں نے اپنی کتاب میں نقل کیا ہے اس واقعے کو, کہ ایک مرتبہ امام حسن علیہ السلام بہت چھوٹے تھے. انہوں نے کہا کہ بابا مجھے یعنی رسول اللہ سے درخواست کی, ریکویسٹ کیا رسول اللہ سے, مجھے پیاس لگی, مجھے پانی چاہیے. اب چھوڑیے, آپ سوچیے 2-3 سال کا بچہ ہے, ریکویسٹ کر رہا ہے مجھے پانی چاہیے. رسول اللہ اٹھے اور پانی لے کر آئے امام حسن کے لیے. اب جیسے ہی امام حسن کے لیے رسول اللہ پانی لا رہے تھے, امام حسین بہت چھوٹے تھے. انہوں نے کیا کیا کہ وہ پانی پر انہوں نے ہاتھ آگے بڑھایا کہ وہ پانی کو لے لیں. دیکھیے چھوٹا بچہ ہے, آپ سوچیے, ہوتا ہے نا بچوں میں یہ عادت ہوتی ہے. تو رسول اللہ نے کیا کیا, بہت ہی پیار سے امام حسین علیہ السلام کے ہاتھ کو روک لیا, آپ کے ہاتھ کو اس طرح روک لیا کہ یہ پانی حسن کو ملے گا. جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ایک بار صلوات پڑھ دیجیے. وہ کمرے کے دروازے پر بیٹھ کر منظر دیکھ رہی تھی, تو انہوں نے جب دیکھا تو کہا بابا آپ حسن کو زیادہ چاہتے ہیں؟ کہا نہیں بیٹی, میں چاہتا دونوں کو برابر ہوں, لیکن میں بتا رہا ہوں کہ عدل سے کام کس طرح لینا چاہیے. جس نے پہلے مانگا اسے پہلے ملنا چاہیے. دیکھیے بچوں کو سب تعلیم دی جاتی ہے, جس نے پہلے مانگا اس کو پہلے ملنا چاہیے. اور جب گھر کے بڑے جب عدل پریکٹس کرتے ہیں تو چھوٹے خود بخود سیکھنے لگتے ہیں. یہ سب تعلیم و تربیت ہوتی ہے, آٹومیٹکلی وہ سیکھتے ہیں کہ ہمارے گھر میں عدل پریکٹس کیا جاتا تھا. اسی لیے جب راجا چور ہوتا ہے تو پرجا بھی چور ہوتی ہے, یہ آٹومیٹک سسٹم ہے. جب باس چوری کرتا ہے تو اس کے جو امپلائیز ہیں وہ بھی چوری کرتے ہیں, لیکن جب باس ایک دم ایماندار ہوتا ہے تو آٹومیٹک, اور لوگ جانتے ہیں کہ اگر یہاں ذرا سے بھی چوری کریں گے تو سخت سے سخت سزا ملے گی, پولیس کے حوالے کر دیا جائے گا, تو سب احتیاط کرتے ہیں. لیکن اگر ٹوٹل دھندا ہی بلیک کا ہے, بمبئی کی اصطلاح میں یعنی ہندوستان کی اصطلاح میں, اگر دھندا ہی پورا بلیک کا ہے تو پھر بیچ میں سب لوگ ہاتھ مارتے ہیں, کیونکہ پکڑے گا تو یہ کس کو شکایت کرے گا. اسی لیے عاد کے 2 بیٹے تھے, ایک کا نام شدید تھا, ایک کا نام تھا شداد. تو شدید جلدی مر گیا, دونوں بادشاہ بنے. شداد کے بارے میں تو آپ نے سنا ہے, شداد کی جنت آپ نے سنی ہوگی, بڑا یعنی مشہور تھا, لیکن بڑا ظالم و جابر تھا. لیکن شدید جو تھا وہ بڑا انصاف والا تھا, بڑا انصاف والا. شدید اتنا انصاف کرتا تھا کہ ہر استان میں, ہر پروونس میں اس نے ایک جج اپوائنٹ کیا تھا کہ وہ لوگوں کے درمیان فیصلہ کرے. تو اکثر جج جو ہے نا وہ تنخواہ واپس دے دیا کرتے تھے, سیلری واپس دے دیتے. کیوں؟ کہتے تھے بادشاہ سے کوئی کیس ہی نہیں آتا, ہم پورا دن بیٹھے رہتے, پورا سال ایسے نکل جاتا, پورا مہینہ نکل جاتا ہے, کوئی کیس ہی نہیں آتا. لوگ اتنا ایک دوسرے سے انصاف سے کام لیتے ہیں کیونکہ بادشاہ انصاف والا ہے. تو جب امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فروج الشریف وہ بادشاہ ہے جو پورے دنیا پر حکومت کریں گے, تو وہ بادشاہ, تو ان کے جو ماننے والے ہوں گے وہ کیسے ہونا چاہیے. اب یہاں شدید کے حکومت, جب شدید کی بات نکلی تو ایک واقعہ اس کی حکومت کا بھی آپ کو بتا دیتے کیا حالات تھے. حالات کیسے تھے آپ دیکھیے, اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہم کو اپنے بزنس میں کیسے رہنا چاہیے.
اس جج کے سامنے کوئی کیس ہی نہیں آتا تھا. ایک جج کے سامنے کیس آ گیا, اور وہ کیا کیس تھا آپ جانتے ہیں؟ ایک آدمی نے اپنی زمین دوسرے آدمی کو بیچی, دوسرے آدمی کو بیچی. اب جو بیچی زمین اس نے, تو جب اس نے زمین پہ کام کرنا شروع کیا تو اس میں سے جواہرات نکلے, زمین میں سونا چاندی نکلا. تو اس نے فوراً جو جس سے خریدا تھا اس کو جا کر دیا, اس سے کہا کہ بھائی یہ میں نے تم سے زمین لیا تھا تو اس میں یہ سونا چاندی نکلا, میں نے سونا چاندی کے تو پیسے تم کو نہیں دیے, تم یہ سونا چاندی واپس لو, یہ تم واپس لے لو بھائی, اس کے پیسے میں نے نہیں دیے. اس نے کہا کہ نہیں, میں نے تم کو جیسے تھے ایز از ویر از بیسس پہ سب بیچا ہے, تم کو ایز از ویر از, جیسا بیچا وہ تمہارا, جو ملا وہ تمہارا. تو اب یہ دونوں جج کے پاس آئے کہ دیکھو میں اس کو دے رہا ہوں, یہ لے نہیں رہا ہے, اور یہ سمجھتے ہیں میں نے ایسے ہی بیچا اس کو. اب آپ دیکھیے کمپیئر کریے, اگر آج کا ٹائم ہوتا تو کیا کرتے ہم لوگ. دیکھیے انصاف کی بات ہے. دوسری بات کہ ہم خود کر رہے ہیں, ہم بولے یار لگ گئی لاٹری, اور اگر کوئی ادھر کھودا بھائی کسی کو خبر بھی نہیں ہونے دینا, کسی کو پتہ نہیں چلنا چاہیے. یہاں یہ لوگ باقاعدہ ادھر پہنچے. اب جج نے کیا کیا, کہا کہ ٹھیک ہے ایک کام کرو, اب فیصلہ کرنا ہے. کہا جو بیچنے والا تھا اس کی ایک لڑکی تھی اور جو خریدنے والا تھا اس کا ایک لڑکا تھا, ایک کام کرو دونوں کی شادی کر دو تاکہ دونوں اس کو انجوائے کریں اور کسی میں ایک کی طرف نہیں جائے. یعنی یہ ایمانداری کا جذبہ تھا. آج اگر ہم کو کوئی چیز مل جائے, آیا واقعا ہم ایسا کریں؟ جو امام کا چاہنے والا ہوگا. اور اسی لیے آیت اللہ العظمیٰ خوئی نے ایک فتویٰ بھی دیا تھا. انہوں نے دیا تھا کہ اگر کسی کو سڑک پہ 1 درہم یا 1 دینار ملے تو اس کے لیے جائز نہیں کہ اس کو چھوئے, اس کے لیے جائز نہیں. چاہے سوال کرنے والے سوال یہ کیا تھا کہ اگر ہم غیر مسلم ملک میں رہتے ہیں تو ہمارے لیے, کہا ایون اگر غیر مسلم ملک میں رہتے ہو تو بھی تمہارے لیے جائز نہیں ہے. یعنی اگر لوگ پریکٹس کریں جو اہل بیت نے تعلیمات دی ہے, تو اگر 1 روپیہ کسی کا ایک جگہ چھوٹ گیا ہے, 1 سال بعد آئے گا تو وہی پائے گا. امام اعظم علیہ السلام کی حکومت میں ایسے ہی ہوگا. عدل سے کام لینا چاہیے پورا مکمل, یعنی اپنے پورے ایگزسٹنس کو پہلے عادلانہ بنائے, جسٹ بنائے, اور اس کے بعد پھر دوسروں کرے, اور جذبات کو کبھی آنے نہ دے کہ جذبات کی بنا پر. اس کے بعد تیسری چیز جو اللہ نے نصیحت کی پیغمبر کو کہ ماڈریشن سے کام لو, ہمیشہ ماڈریشن. اگر پیسہ زیادہ آ گیا تو اسراف کے لیے نہ جاؤ, اور اگر بہت زیادہ فاقہ ہے تو اس میں بھی بخل سے, کنجوسی سے کام مت لو, دونوں اقتصاد سے کام لو, ماڈریشن سے. اس پہ انشاءاللہ کبھی اور گفتگو. اور پھر اس کے بعد فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھے حکم دیا کہ جو ظلم کرے اسے معاف کرو, جو محروم کرے, جو تم کو نہ دے تم اس کو دو, جو تم سے رشتہ توڑ دے تم اس سے رشتہ جوڑو. کل صلہ رحم پہ گفتگو ہوئی تھی, جو رشتہ توڑے اس سے رشتہ جوڑو, چاہے وہ رسپونڈ کرے یا نہ کرے. لوگ کہتے ہیں نا کہ وہ ہم سلام کرتے وہ جواب نہیں دیتا. اس کا جواب یہ کہ یہ پرابلم اس کا ہے. آپ سلام کرتے رہیے, قیامت کے دن اس کی مصیبت بڑھتی رہے گی. وہ جواب نہیں دے گا, قیامت کے دن اس کے پرابلمز بڑھتے جائیں گے. اور ویسے بھی آپ کے ساتھ پرابلم تو چل ہی رہا ہے, تو ایسے ہی اس کا پرابلم انکریز کر دیجیے. اور اگر جواب دے تو بہت اچھی بات ہے, تو پرابلم سالو بھی ہو گیا. لیکن یہ بہترین طریقہ ہے, رشتہ جوڑتے جائیے. اور پھر اس کے بعد 3 نصیحت اور بہت امپورٹنٹ, غور سے سنیے گا. اللہ تعالیٰ پیغمبر سے فرمایا, ایکچولی پیغمبر کے لیے ہم لوگوں کے لیے ہے, کہتے ہیں جب خاموش رہو تو فکر کرو, جب خاموش رہو تو فکر کرو. فکر یاد رکھیے, دیکھیے فکر کنفیوز مت ہوئیے گا, یہ بچوں کو سمجھا رہے ہیں, جوانوں کو بہت اچھے سے سمجھے. فکر اسلام میں اہل بیت کی تعلیمات میں فکر نور ہے. نور کا مطلب ہے کہ فکر کبھی کوئی غلط چیز نہیں ہو سکتی, فکر اچھی ہی چیز ہوگی. یعنی انسان کے جو خیالات ہوتے ہیں نا وہ 2 طریقے کے ہوتے ہیں. یہ تھوڑا ٹف ہے لیکن بتا دینا ضروری ہے. دیکھیے انسان کے 2 طرح کے خیالات ہوتے ہیں, ایک حقیقت ہوتی ہے اور ایک اپنے نفس کی ایجاد ہوتی ہے. یعنی ہم جو سوچتے ہیں نا, جو خیال,
اکثر نہیں لوگ ٹیوب لائٹ کو دیکھ کے سوچتے رہتے ہیں یہ کر ڈالیں گے وہ کر ڈالیں گے، سوچتے رہتے ہیں. یہ چیز ہوتی ہے باطل، یہ چیز ہوتی ہے غلط، اور یہ ہوتی ہے ہماری ایجاد، یہ چیز ہوتی ہے ہماری کریشن، یہ ہم کریٹ کرتے ہیں. اور ایک چیز ہوتی ہے جو حقیقت کو پانا، یعنی حقیقت کو وجدان کرنا. اس کو کیسے کرنے کا، ہاؤ ٹو فائنڈ دس؟ یہ قرآن اور حدیث پر آپ غور و فکر کرتے رہیے، ہسٹری پر غور و فکر کرتے رہیے. جب آپ پڑھتے رہیں گے قرآن کی آیت تو جب موقع ملے تو اس پہ سوچئے، حدیث پڑھیے اس پہ سوچئے، تاریخ پڑھیے اس پہ سوچئے. یہ ہوتی ہے فکر. جب انسان اس میں فکر کرتا ہے تو اس کا وجود روشن ہوتا ہے، اس کا پورا ایگزسٹنس جو ہے نا وہ الومینیٹڈ ہو جاتا ہے، روشن ہو جاتا ہے، اس میں لائٹ آ جاتی ہے پورے ایگزسٹنس میں، پورا جو اس کا ایگزسٹنس ہوتا ہے. اور جب پورا ایگزسٹنس لائٹ ہو جاتا ہے تو وہ چیزیں دیکھتا ہے کہ جو دوسرا سوچ نہیں سکتا، وہی جو شروع میں ابتدا میں عرض کیا تھا. اور جب اس کے علاوہ وہ کوئی اور چیز اپنی طرف سے ایجاد کرتا ہے تو پھر وہ چیز یا صحیح ہو سکتی ہے یا غلط ہو سکتی ہے، اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہوتی. لیکن اگر قرآن اور حدیث کی روشنی میں کوئی چیز سوچے گا، فیکٹس کی روشنی میں، تو پھر وہ صحیح ہوگی. آپ کو ایک مثال دے دیتے ہیں جو دنیا کی مثال سے ہوتا ہے. مثلا اگر بزنس مین ہے یا پروفیشنل ہے، مثلا سی اے اگر کوئی ہے تو ہم سی اے صاحب سے کہتے ہیں کہ وہ ذرا اس سال کے ذرا بیلنس شیٹ جب ذرا آپ ایسیس کر لیجئے، ذرا دیکھ لیجئے، پروفٹ اور لاس دیکھ لیجئے. تو وہ سی اے کیا کرتا ہے، وہ بولتا ہے ایک منٹ سوچتے رہو، ٹیوب لائٹ دیکھتا ہے. ہاں ٹیوب لائٹ دیکھتا ہے نہیں، بلکہ کیا کرتا ہے، بولتا ہے بھائی لائیے اسٹیٹمنٹ آف فیکٹس جو بھی ہے، یعنی جو بھی پروفٹ اینڈ سیل جو کیا پروفٹ اینڈ لاس دیکھنا ہے تو سیلز لائیے اور ایکسپینسز لائیے، سب لائیے، میں دیکھتا ہوں. اور اس کو بیٹھ کے اسٹڈی کرتا ہے، یہ ہے فیکٹس کو دیکھنا. یا مثلا اگر کوئی آدمی اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ دیکھو گھر میں کیا کیا سامان چاہیے بتاؤ تاکہ میں بازار سے لے آؤں، تو وہ کیا کہتی ہے، مجھے سوچنے دو. بیٹھ کے ٹیوب لائٹ کو دیکھتی ہے نہیں، وہ جا کے دیکھے گی کہ کچن میں کون کون سی چیز ہے، کون سی چیز نہیں ہے، اس کی پوری لسٹ بناتی ہے اور پھر دیتی بھائی ٹھیک ہے یہ منگوانا ہے، یہ فیکٹس ہے. اور اگر نہیں تو یا کوئی کسی بھی چیز میں آپ یہ مثال کو آپ اپلائی کرتے جائیے، آپ دیکھیں فیکٹس کی روشنی میں جو چیز آئے گی سامنے اس کا ریزلٹ صحیح ہوگا. آپ کو بزنس میں پروفٹ اینڈ لاس کیلکولیٹ کرنا، آپ کو فیکٹس دیکھنا پڑے گا. اگر مارکیٹنگ میں ٹارگٹ سیٹ کرنا پڑے گا تو دیکھنا پڑے گا کہ بھائی پریویس ایئر کیا تھا، اب کی کیا، یعنی سٹاکس کتنا ہے، ٹارگٹ کیا ہے، تھوڑا آپ کی زیادہ کرنا ہے. ہر فیلڈ میں ایسا ہے، فیکٹ سامنے رکھیں گے تو پھر آدمی آگے کی سوچ سکتا ہے، فکر اس پہ کرے گا. بس اسی طرح بالکل ایگزیکٹلی ویسے ہی، یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں، بالکل اسی طرح جب فکر کرے تو قرآن اور حدیث کی روشنی میں جب فکر کرتا ہے تو اس کی روح پھر فلائی کرتی ہے، اس کی روح پرواز کرتی ہے، ورنہ نہیں. اور اس کی ایک مثال دے دیتے ہیں، کیسے، جیسے جب آپ سوتے ہیں تو آپ کی روح جاتی ہے تو دو جگہ جانے کے امکانات رہتے ہیں نا، دو جانے کی پاسبلٹی رہتی ہے. ایک روح جاتی ہے، یعنی کبھی کبھی آپ دیکھتے ہیں نا خواب سچا ہوتا ہے، کبھی کبھی خواب غلط ہوتا ہے. خواب سچا کب ہوتا ہے؟ خواب سچا اس وقت ہوتا ہے جب خواب میں اس کی روح جاتی ہے عالم انوار میں، ملکوت میں، جب سیر کرتی ہے ملکوت میں جاتی ہے تو وہاں جب دیکھتی ہے نور، یعنی سب نور ہے، تو جو دیکھے گا صحیح دیکھے گا، غلط نہیں دیکھے گا. لیکن اگر وہ پکچر دیکھ کر سویا ہے، ٹی وی دیکھ کر سویا ہے اور چیٹنگ کر کے سویا ہے تو پھر اس کی روح کہاں جائے گی؟ جنات کے درمیان جائے گی، عالم جان میں جائے گی. اجنہ نہیں، ہاں اجنہ جو لوگ ہوتا ہے عالم اجنہ وہ غلط ہوتا ہے. اجنہ کا مطلب کچھ اور ہوتا ہے. اجنہ وہ بچے کو بولتے ہیں جو ماں کے پیٹ میں رہتا ہے، تو وہ دنیا میں نہیں. عالم جان یعنی جنات کی دنیا، عالم جان یعنی اس دنیا میں جائے گی جہاں سب، تو جو دیکھے گا غلط دیکھے گا، جو دیکھے گا وہ غلط دیکھے گا. اب جو خواب ہوئی بالکل ایگزیکٹلی اسی طرح جو ہم لوگ سوچتے ہیں، جو ہماری فکر ہوتی ہے نا، یہ روح کی دنیا ہوتی ہے. تھوڑا ڈسکشن ٹف ہو گیا لیکن یہ بتانا ضروری ہے، کیونکہ جب یہ سب بولتے ہیں نا تو آپ سوچتے ہیں کہ تھوڑا ٹف ہو گیا، بورنگ ہو گیا، لیکن تھوڑا تھوڑا لیول اٹھتا جاتا ہے.
الحمدللہ کل ہمیں بہت خوشی ہوئی کہ کسی نے جب ذکر کیا کہ یعنی جو باتیں کی اس کا مفہوم، اس کا کانسیپٹ یہ ہے جو اب تک بتایا، تو اتنا یقین ہو گیا کہ یعنی الحمدللہ کچھ لوگوں کو باتیں سمجھ میں آ رہی ہے. اللہ کا شکر. ایک صلوات پڑھ دیجئے. آٹھویں چیز یہ کہ جب بات کرو تو اللہ کا ذکر کرو، اللہ کی بات کرو، اچھی بات کرو. غلط بات کبھی نہیں کرنا، جھوٹ نہیں بولنا، بیہودی بات نہیں کرنا، کوئی غلط بات نہیں کرنے کا. جب بھی بات کرنے کا، نہ کسی کی غیبت کرنے کا، نہ کسی پر تہمت لگانے کا، نہ کسی کا بہتان، نہ غیبت سننا، کچھ نہیں. جب بات کریں، جب خاموش رہے تو فکر کریں. اور پھر لاسٹ چیز جو اللہ نے وصیت کی پیغمبر کو وہ یہ تھی کہ جب بھی تم کسی بھی چیز کو دیکھو تو اس سے سبق لو، سبق لو، ٹیک لیسنز فرام اٹ. روایات میں ملتا ہے کبھی کسی چیز کو سبق کے لیے چھوٹا نہیں سمجھنا. اللہ نے ہر چیز میں سبق رکھا ہے، ہر چیز میں جتنا ہو سکے سبق لیتے جاؤ. ابھی ریسنٹلی چند سال پہلے جب وہ لوگ یعنی مصر میں، ایجپٹ میں ایکسکیویٹ کر رہے تھے، زمین سے کھود رہے تھے، تو ان لوگ کو زمین میں ایک ممی ملی. ممی آپ سمجھتے نا، جو باڈی کو ان لوگ موم لگا کے اور دفنا دیتے، یعنی بہرحال وہ کسی طرح زمین میں چلے گئی، وہ ادھر نہیں رہ پائی پیرامڈز میں. تو وہاں جب نکلی تو ان کو اس کے ساتھ جو ہے وہ کچھ روٹیاں ملی، اور روٹی کے ساتھ ایک چٹھی ملی. ایک چٹھی ملی، اس میں اینشین ایجپشن لینگویج میں لکھا ہوا تھا، اینشین ایجپشن لینگویج میں لکھا ہوا تھا کہ میرے جسم کو زندہ رکھنا، یعنی زندہ سے مراد یعنی موم لگانا، ممیفائی کرنا میرے جسم کو، اور اس کے بعد یہ روٹیوں کو بھی ویسے ہی میرے ہاتھ میں رہنے دینا. معاف کریے گا، روٹی نہیں تھی، سوری، ایک صلوات پڑھ دیجیے. سونے کے ٹکڑے تھے، روٹی نہیں تھی، سونے کے ٹکڑے تھے اور ایک چٹھی تھی. کہا یہ سونے کے ساتھ دفن کرنا. اور چٹھی کیا تھی؟ چٹھی پہ لکھا ہوا تھا کہ میں مصر کی رانی تھی، شہزادی تھی یا رانی تھی، اور مصر میں جب فیمن آیا، قحط پڑا، سوکھا پڑا، تو بالکل اناج کھانے کو نہیں تھا، اور ہم لوگ نکلے کہ یہ سونے کو بیچ کر روٹی خریدے، تو سونا بیچ کے بھی روٹی نہیں مل پائی، اور بھوک سے میں مر گئی. تو اس لیے مجھے اس طرح رکھنا کہ یہ سونا بھی، سونے کے ذریعے بھی انسان کو کھانا نہیں مل سکتا. یعنی انسان نعمت کو اللہ کی اسی وقت انجوائے کر سکتا ہے جب اللہ چاہے. اللہ نہیں چاہے گا تو کوئی انسان چاہے جتنا بڑا ہو. عبرت ہمیشہ لیجئے، لیسن لینا ہم لوگ کی ڈیوٹی ہے، ہمیشہ لیسن لیتے رہیے، دنیا والوں سے سبق سیکھتے رہیے اور دیکھتے رہیے. اور اس میں بہترین چیز یہ ہے کہ اسپتال وغیرہ میں جا کر دیکھتے رہیں کہ لوگوں کی کیا حالت ہوتی ہے. چاہے جتنا بڑا ہو، جتنا بڑا آدمی ہو، لگے ہوئے ڈاکٹر دنیا بھر کے، اس کو کاہے پہ ڈالے ہوئے ہیں؟ لائف سپورٹ پہ، وینٹیلیٹر پہ ڈالے. اس کی وہ گت بچ رہی ہے کہ یہاں سے سوئی ڈال رہے ہیں، وہاں نہیں تو یہاں سے ڈال رہے ہیں، یہاں نہیں تو یہاں سے ڈال رہے ہیں. یعنی کسی نہ کسی طرح اس کی وہ حالت ہو رہی ہے. یہ جو دنیا میں راج کرتا تھا، آج اس کی یہ گت بچی ہوئی ہے، یہ تو دنیا کے سامنے، اور جب اس کو لے جائیں گے دفنانے یا جلانے تو اس سے بدتر ہوگی. تو انسان کو ہمیشہ سیکھنا چاہیے، ہر ایک کو جانا چاہیے، ہر ایک کو جانا ہے تو اس کو عبرت لینا، لیسن لینا چاہیے. یعنی حدیثوں میں کہ 46 سال کی ایج میں جب آدمی پہنچتا ہے نا، 46، تو اس کو یہ تصور کرنا چاہیے کہ وہ نزاع کے عالم میں ہے. نزاع آپ سمجھتے ہیں نا، نزاع یعنی جو آدمی کوما میں اب جا رہا ہے. اب سوچئے، آپ اس میں یہ حدیث پہ غور کریے کہ نزاع میں جو رہے گا یعنی کوما میں، وہ کبھی گناہ کے بارے میں سوچے گا؟ جو کوما میں ہے کہ گناہ کرے، کبھی نہیں سوچ سکتا، کبھی نہیں سوچ سکتا. جانے والا ہے وہ دنیا سے. اب وہ صرف دعا کر رہا ہے، اور دعا کیا ہے؟ قرآن کے الفاظ میں، فَإِذَا جَاءَ أَحَدُهُمُ الْمَوْتُ
جب اس کو موت آتی تو کیا کہتا ہے؟ قال رب ارجعونی لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، پروردگارہ لوٹا دے، بس ایک مرتبہ لوٹا دے، دیکھ میں کیا کیا اچھے کام کرتا ہوں جو سب چھوڑ کے آیا ہوں، جو اس زندگی میں چھوڑ دے اب اچھے کروں گا۔ اللہ کہتا ہے کلا، چھوڑو اس کی باتیں، انہا کلمۃ ہوا قائلھا، یہ صرف ایک بولنے کی بات ہے، اس کو بولنا ہے کچھ اس لیے بول رہا ہے۔ یہ جائے گا تو پھر لو ردو ہو، یہ قرآن کہہ رہا ہے، لو ردو ہو لعادوا لما نہوا عنہ، اگر اس کو لوٹا دیا جائے گا یہ سب کام وہی کرے گا جو اس کو منع کیا گیا تھا، واپس وہی کرے گا، یہ انسان کی عادت ہے۔ لو ردوہ لعادوا لما نہوا عنہ، کیونکہ مومن اور منافق میں بہت سارے فرق حدیثوں میں بتائے گئے ہیں، مومن اور منافق میں، اور ایک فرق یہ ہے کہ مومن اگر گناہ کرتا ہے تو جب استغفار کرتا ہے تو وہ گناہ کو ریپیٹ نہیں کرتا، یہ فرق ہے، ہاں غور کریے گا، بہت سارے فرق بتائے گئے، ایک فرق یہ ہے کہ مومن وہ ہوتا ہے کہ جب گناہ کرتا ہے تو گناہ کے بعد استغفار کرتا ہے تو اس کو ریپیٹ نہیں کرتا جلدی، اور منافق وہ ہوتا ہے جو روزانہ توبہ کرتا ہے، روزانہ استغفار کرتا ہے، یہ منافق ہے، ہپوکریٹ، اس کی عادت یہ ہے روزانہ توبہ، روزانہ استغفار، ہر بار گناہ کرتا رہے گا، توبہ توبہ توبہ، استغفار استغفار، پھر گناہ کرے گا جیسے ہی موقع ملے گا۔ اسی لیے روایات، یعنی قرآن کی آیت ہے کہ جب وہ اعمال لے کر آئیں گے ان کے سامنے اعمال، جیسے وہ اپنے اعمال کو دیکھیں گے تو خوش ہوں گے، دیکھیے قرآن کی آیت ہے، وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ، یہ قرآن کی آیت ہے، حدیث نہیں ہے کہ جس پہ آدمی ڈاؤٹ کرے، وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ، جب ہم ان کے سامنے پیش کریں گے عمل کو تو دیکھے گا، ظاہر سی بات ہے اپنے عمل کو دیکھ کے خوش ہوگا نا، کوئی بھی آدمی اپنے اچھے ایکشن کو دیکھ کے خوش ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تو قرآن کہتا ہے فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، پھر ہم اس کو، اس کے اعمال کو مٹی بنا کے اڑا دیں گے۔ زندگی بھر نماز پڑھی، اب جو نماز سامنے آئی تو وہ دیکھ کے خوش ہوگا کہ ارے نماز پڑھا، چلو کچھ تو آیا، اب سوچا جیسے ہی اس کو نماز کو بنائے گا بھئی یہ، اللہ کہے گا ہم اس کی عبادت کو مٹی بنا کے اڑا دیں گے، ختم، کچھ نہیں۔ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا۔ اب اس آیت کے ذہن میں تفسیر ہے، تفسیر حدیثیں بہت ہیں لیکن ہم صرف دو سنائیں گے، بس دو سنائیں گے۔ آپ ایک صلوات پڑھ دیجئے، دو تفسیر آیت کی۔ پہلی تفسیر امام فرماتے ہیں یہ ان لوگوں کے لیے ہے، یہ آیت ان لوگوں کے لیے ہے جو اچھے کام تو کرتے تھے لیکن جیسے ہی گناہ ان کے سامنے آتا تھا وہ اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کر سکتے تھے، فوراً گناہ کرتے تھے، جیسے ہی گناہ آتا تھا یہ اپنے گناہ پہ، اپنے نفس پہ قابو نہیں پا سکتے تھے اور فوراً گناہ کر دیتے تھے، تو ان کے سارے اچھے کام سب مٹ جاتے تھے، سب نلیفائی ہو جاتے تھے، زیرو۔ اور دوسری تفسیر بہت خطرناک ہے، دوسری تفسیر یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو آئے تو اچھے کام لے کے لیکن ولایت علی نہیں تھی ان کے دل میں، ولایت علی نہیں تھی، محبت علی نہیں تھی، بلکہ بغض علی لے کر آئے، دوسروں کی محبت لے کر آئے، تو سارے اعمال سب ختم، فنش۔ دیکھیے پھر تبرہ کی بات ہم ریپیٹ کر رہے ہیں کیونکہ اس سال تھیم تبرہ ہی ہے، ہاں تھیم تبرہ ہے، تبرہ کی بات پھر ریپیٹ کر رہے ہیں۔ تولا امپورٹنٹ ہے یا تبرہ؟ اکثر ینگسٹرز یہ سوال پوچھتے ہیں، تولا زیادہ امپورٹنٹ ہے یا تبرہ؟ تولا یعنی حضرت علی کی ولایت کو ایکسپٹ کرنا، اور تبرہ یعنی ان کے دشمنوں سے نفرت کرنا، اظہار دشمنی کرنا۔ یا ابن ام طویل
یقین ہے کہ اکثر لوگوں نے نام نہیں سنا ہوگا اس سے پہلے، یقین ہے، کیونکہ بہت زیادہ فیمس کمپنی نہیں تھے، لیکن امام زین العابدین علیہ السلام کے صرف 4 صحابی تھے، 4 صحابی تھے، ابو حمزہ صومالی، ابو خالد کابلی، سعید ابن مسیب اور یحییٰ ابن ام طویل، بس صرف یہ 4 تھے امام کی زندگی میں صحابی، بس اور کوئی صحابی نہیں تھا. یعنی یہ ڈر تھا، یعنی غلاموں کو چھوڑ کر، اور اس میں بھی ڈر تھا کہ کون پتہ نہیں جاسوس ہے کہ نہیں، کون آتا ہے کہ نہیں آتا ہے. اتنے اسپائس تھے امام کے گھر میں، اتنے اسپائس تھے، 2 حکومتوں کے اسپائس تھے. آپ سوچئے امام کی کیا کیفیت ہوگی اس ٹائم پہ. 2 گورنمنٹس کے اسپائس تھے، ایک تو عبداللہ ابن زبیر کی جو حکومت تھی مکے میں اس کے اسپائس تھے، اور ایک جو بنی امیہ کی حکومت تھی شام میں اس کے اسپائس تھے، اس کے جاسوس تھے. دونوں الگ الگ طریقے سے جاسوس بھیجتے تھے. اس لیے امام کیا کرتے تھے، دعاؤں کے ذریعے تعلیم دیتے تھے. اب یحییٰ ابن ام طویل یہ مسجد میں کھڑے ہو کے بولتے تھے معاشر الناس، ایسے حالات میں کہ جو اگر علی کا نام لے، اس حالت میں یحییٰ ابن ام طویل کھڑے ہوئے معاشر الناس، دیکھو علی سے محبت کرو، اور جس نے علی کو برا بھلا کہا اس کا انجام برا ہے. یہ جملہ کہنا اس ٹائم پہ بہت بڑا چیلنج تھا. آپ کو پتا ہے کیوں؟ کیونکہ امیر شام نے 70,000 ممبر نصب کیے تھے، 70,000 پلپٹس حضرت علی کو گالی دینے کے لیے، گالی دینے کے لیے. یہ باقاعدہ مسلم میں لکھا ہوا ہے. یعنی کہ جو شام کے تھے مروان اور دیگر، یہ سب علی کو فحش بکتے تھے. تو 70,000 ممبر، ایک نہیں تو خیر وہ 70,000 ممبر تو چلے گئے، وہ تو غائب ہو گئے، زمین کھا گئی آسمان کیسے کیسے. لیکن جو علی کی بیٹی نے جو ممبر نصب کیا وہ 70,000 نہیں، آج 70 لاکھ ممبر ہے. یعنی آج خالی بمبئی کے اندر اس وقت ہزاروں ممبر، ہزاروں مجلسیں اس وقت چل رہی ہوں گی الگ الگ گھروں میں. ہندوستان میں 1 لاکھ سے زیادہ مجلسیں ابھی چل رہی ہوں گی. یہ علی کی بیٹی کا نصب کیا ممبر تھا. بہرحال تولا امپورٹنٹ ہے یا تبرہ؟ تو اب یہ خود آپ دیکھ لیجئے، راوی نے آگے امام سے سوال کیا کہ مولا تبرہ زیادہ اہم ہے یا تولا؟ امام نے کہا تبرہ زیادہ اہم ہے، تولا سے زیادہ. کیوں؟ جب پیغمبر اسلام کا پیغام لے کر آئے تو کفار قریش نے کہا کہ تم اپنے خدا کو بھی لاؤ، ہم اس کو بھی مان لیں گے، ہمارے خداؤں کو برا مت کہو. ابو طالب تمہارا بیٹا ہمارے خداؤں کو برا بولتا ہے، تمہارا بھتیجا ہمارے خداؤں کو برا بولتا ہے. عجب. تو پیغمبر کیا کہہ رہے تھے؟ پیغمبر کچھ نہیں کہہ رہے تھے سوائے کیا، لا الہ، یعنی یہ سب ہٹاؤ ان کو. یہی تو کہہ رہے تھے، کچھ اور کہہ رہے تھے. بس یہی تبرہ ہے کہ عقیدتوں نے تراشا تھا جن خداؤں کو، وہ سامنے سے ہٹے تو دن نکلا. تم ان کو ہٹاؤ سامنے سے، تب علی کی ولایت سمجھ میں آئے گی. علی کی ولایت کو سمجھنا ہے. اسی لیے پیغمبر نے فرمایا کہ حرب کا حربی وسلم کا سلمی، تمہاری سلو میری سلو، تمہاری پیس میری پیس، تمہاری جنگ میری جنگ. ایک صلوات پڑھ دیجئے. بہت ڈر لگتا ہے، آخر الزمان ہے، واقعہ نہیں، بہت خطرناک چیز ہے. اور اس میں ایسے مثلا یحییٰ ابن ام طویل کا جو واقعہ آپ کو بتایا ہے، اس طرح کے متعدد واقعات ہیں. یہ سب کون لوگ تھے؟ یہ وہ لوگ تھے جو اللہ کی ذات پہ پورا بھروسہ کرتے تھے. یعنی واقعاً یہ توکل کرنے والوں میں سے تھے. توکل، اور توکل کو اگر سمجھنا ہے تو خود جبرائیل کی زبان سمجھ لیجئے. جبرائیل پیغمبر کے پاس آئے اور کہنے کہ یا رسول اللہ، اللہ نے آپ کو تحفے بھیجے ہیں، گفٹ دیا ہے.
رسول اللہ نے دریافت کیا کیا ہے گفٹ؟ کہا صبر، پیشنس. اللہ دیکھیے گفٹ کس کی طرف سے آ رہی ہے؟ اللہ کی طرف سے. کس کے لیے آ رہی ہے؟ رسول اللہ کے لیے آ رہی ہے. دینے والا سے بڑا کوئی نہیں، لینے والا سے بشر بڑا کوئی نہیں. اس سے اچھے نہ کوئی گفٹ دینے والا نہ گفٹ لینے والا. آپ غور کریے گا تو اب اس سے اچھی گفٹ نہیں ہو سکتی. کہا گفٹ کیا ہے؟ کہا صبر. کہا اس تو پھر جبرائیل نے کہا اور اس سے بہتر گفٹ چاہیے؟ کہا بتاؤ. کہا رضا، سیٹسفیکشن. اور اس سے بہتر؟ کہا بتاؤ. کہا زہد، یعنی ڈز انٹرسٹ ان دا ورلڈ. اور اس سے بہتر؟ یعنی جبرائیل بہتر سے بہتر دیے جا رہے ہیں. کہا اس سے بہتر؟ کہا خلوص، اخلاص. اخلاص. اور اس سے بہتر؟ کہا بتاؤ. کہا یقین. یقین. یہ سب نور ہے، نور. یہ ایک ایک چیز نور ہے. یہ جتنے آدمی ان سب چیزوں کو اڈیپٹ کرتا اپنی زندگی میں اتنا زیادہ اس کا ایگزسٹنس اینڈ لائٹ اس کو یعنی الومینیٹ ہوتا ہے، چمکتا ہے، روشن ہوتا ہے جتنا زیادہ. پھر جبرائیل نے بتایا اور اے پیغمبر تم جانتے ہو ان سب چیزوں کو ایک ساتھ حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ ایک ساتھ کون سی چیز؟ یعنی پہلے صبر، پھر رضا، پھر زہد، پھر اخلاص، پھر یقین. یہ 5 بوکے آف فلاورز جو تمہارے پاس آئے ہیں ان کو ایک ساتھ اگر تم کو پورا بوکے چاہیے تو کیا راستہ ہے؟ کہا توکل، بھروسہ. اللہ کی ذات پہ بھروسہ ہونا چاہیے، مکمل بھروسہ. راستہ کیا ہے؟ بھروسہ. تو اب پیغمبر نے سوال کیا. یقیناً پیغمبر تو سب جانتے ہی تھے لیکن یہ ہم لوگوں کی تعلیمات کے لیے تھا. اسی لیے پہلی مجلس میں آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا نا کہ تعلیم کا ایک ذریعہ یہ ہوتا تھا ایاک انی واسمعی یا جارہ، خطاب تجھ سے کر رہا ہوں لیکن اے پڑوسی تو سن لے. یعنی بات پیغمبر سے ہو رہی تھی لیکن ایکچولی امت کے لیے تھی، پیغمبر کے لیے نہیں تھی، یہ ہم لوگوں کے لیے تھی. تو کہا توکل کا راستہ کیا ہے؟ توکل کا راستہ سن لیجئے. وما توکل علی اللہ عز وجل. اب توکل جبرائیل بتا رہے ہیں اللہ کی طرف سے، حدیث قدسی ہو گئی. اب سنیے پہلی صفت توکل کی یعنی بھروسے کی اللہ پہ. اگر کہتے ہیں اللہ پہ بھروسہ کرو، یہ بھروسے کا راستہ ہے. سن لیجئے کہ ایک ان المخلوق، یہ یقین بان العلم ان المخلوق لا یضر ولا ينفع، کہ مخلوق یعنی اللہ کے جو کریچرز ہیں دوسرے ہیومن بینگز نہ فائدہ پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان. نہ فائدہ پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان. اور واقعاً آپ جانتے ہیں کہ شیعیان علی کی ہونے کی ایک علامت کیا ہے؟ اس کے لیے کچھ دعائیں بھی ہیں کہ اگر کوئی یہ دعا پڑھے کبھی کوئی جنگلی جانور اس کو کھا نہیں سکتا، کبھی کوئی جنگلی جانور. ایک دعا ہے کہ جس سے مثلا آدمی کبھی اس کو کوئی سانپ بچھو ڈس نہیں سکتا. اگر وہ دعا پڑھ کے سوئے آپ بچھوؤں کے درمیان سوئے، اسکارپینس کے درمیان سوئے. یعنی میں نے بولتے اس کو پریکٹس کر کے دیکھیے، اتنا بڑا رسک نہیں لینے کا ہے. کسی اور کو اگر پہنچانا ہو تو کر سکتے ہیں لیکن خود نہیں. لیکن کوئی مخلوق نہ اس کو نقصان پہنچا سکتی نہ نفع. یہ اصول یاد رکھیے گا کہ کوئی نہ نفع پہنچا سکتا نہ نقصان. دیکھیے یہ بزنس میں بہت کام آتا ہے. رزق کا وعدہ اللہ نے کیا ہے، گراہک نے نہیں. رزق کا وعدہ اللہ نے کیا ہے. انسان ہمیشہ محنت کرے لیکن رزق کا بھروسہ اللہ پہ کرے، باقی کسی پہ نہیں. اگر کوئی دھمکی دے کہ ٹھیک ہے میں تم سے یعنی بزنس ریلیشن چھوڑ دوں گا، آج نہیں کل چھوڑو بھائی. اگر وہ رزق کی دھمکی دے تو کبھی ایسی دھمکی سے دبیے مت، ڈریے مت. اللہ کی ذات پہ بھروسہ کریے. جتنا لکھا ہوا اتنا ملے گا، جو انشاءاللہ آگے آئے گی بات. لیکن یہ یقین ہے کہ اگر قسمت میں نفع ہے تو ملے گا، نقصان ہے تو ملے گا. یعنی اگر کسی نے ہماری گاڑی چوری کر لی، مثلا گاڑی چوری یا کوئی بھی چیز چوری کر لی، تو یقین جانیے
یہ اللہ نے ہمارے لیے مقدر کیا تھا چوری، وہ چیز کا چوری ہونا، اس لیے وہ چیز چوری ہوئی۔ اگر اللہ چور کو پرمیشن نہ دیتا چوری کرنے کی تو وہ چور چوری نہیں کر سکتا تھا، لیکن جس کی گاڑی چوری ہوئی ہے وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ اللہ کی مرضی تھی، چور نہیں کہہ سکتا اللہ کی مرضی تھی۔ یعنی ظالم کو حق نہیں بولنے کا کہ یہ اللہ کی مرضی تھی، مظلوم کو حق ہے کہنے کا اللہ کی مرضی تھی۔ کیوں اللہ کی مرضی تھی؟ اگر اللہ اجازت نہ دیتا تو وہ کبھی چوری نہیں کر سکتا تھا۔ اب اللہ نے کیوں اس کو الاؤ کر دیا وہ اللہ بہتر جانتا ہے، ہم نہیں جانتے، وہ اللہ کو معلوم ہے۔ کسی نے بزنس میں ہم کو ڈبا دیا، ڈوب گئے، یعنی بڑا فراڈ کر دیا، تو یہ مقدر میں تھا۔ اب کیوں کیا پتہ نہیں، ہو سکتا ہے کہ اگر اتنا پیسہ ہوتا تو دماغ خراب ہو جاتا، اپنے آپے میں نہیں ہوتے، اپنے کنٹرول میں نہیں ہوتے، تو اللہ سوچا تھا اس کو لیول پہ لانا ہے۔ کل آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا نا جلال اور جمال والی بات، وہی بات ہے۔ اب اللہ نے سوچا اس کو کنٹرول میں لانا ہے۔ کیسے کنٹرول میں لانا ہے؟ بزنس میں لاس کروا دو۔ اب لاس ہو گیا، کیا کسی اور نے، گھپلا کسی اور نے کیا، کسی اور نے کیا، لیکن ٹھیک ہے اللہ کی مرضی تھی اس لیے وہ کر سکا، تو ہو گیا، کوئی بات نہیں، پروردگارہ تیرا شکر ہے۔ ہر حالت میں یعنی یہ یقین ہونا کہ کوئی نفع نہیں پہنچا سکتا، کوئی نقصان نہیں، یہ عقیدے کی بنیاد ہے۔ ہاں یاد رکھیے، اگر کسی کا یہ عقیدہ نہیں ہے تو وہ موحد نہیں ہے، وہ توحید نہیں مانتا، وہ مشرک ہے۔ مشرک ہے وہ آدمی جس کا یہ عقیدہ نہیں ہے، یعنی اس نے اللہ کے ساتھ کسی اور کو پارٹنر بنا لیا ہے، صرف اللہ اونلی، اجازت اللہ دے رہا ہے اس لیے کام ہو رہا ہے۔ اور اسی لیے کربلا کے واقعات میں آپ جانتے ہیں کہ فرشتے آئے، جنات آئے، سب نے آفر کیا امام حسین السلام کو مدد کے لیے، امام نے انکار کیا۔ یہ امتحان کی منزل ہے، یقین ہے کہ جو اللہ کرے گا جو بھی ہے وہ اچھے کے لیے۔ امام ہر چیز سے واقف تھے، اسی لیے سب کو قربان کر دیا، دوست احباب سب شہید ہو گئے، رشتہ دار تھے سب شہید ہو گئے۔ اب جوان بیٹا بچا ہوا ہے، کہا تقدم یا بنیا، آؤ بیٹا آگے آؤ، اب سب شہید ہو گئے، اب تمہیں جانا ہے۔ علی اکبر تو ان الفاظ کا انتظار کر رہے تھے، علی اکبر ان الفاظ کا انتظار کر رہے تھے۔ کہا بابا تو پھر میں جاؤں؟ کہا بیٹا ایسے نہیں، جاؤ پہلے جا کے خیمے میں جاؤ، اپنی ماں سے اجازت لو، پھوپھی اماں سے اجازت لو، پھر جاؤ۔ اب علی اکبر آئے خیمے میں، ماں سے اجازت لی، اماں شہید ہونا ہے، اماں بابا کے لیے قربان ہو۔ کہا بیٹا پہلے جا کے پھوپھی اماں سے اجازت لو، انہوں نے 18 سال تمہیں ناز و نعم سے پالا ہے، اتنی مشقتیں برداشت کی ہیں، اتنی مشکلات برداشت کی ہیں تم کو پالنے میں، ان سے اجازت لو۔ علی اکبر آئے، زینب کے سامنے آ کر ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے، پھوپھی اماں اجازت دے دیجئے۔ تو زینب نے کہا بیٹا کیا اسی دن کے لیے پالا تھا کہ تم مرنے کی اجازت لو؟ کہا پھوپھی اماں اگر آپ کہتی ہیں کہ نہ جاؤں مرنے تو نہیں جاؤں گا، لیکن اگر روز محشر یہ سوال ہوگا کہ زینب تم کو تمہارا علی اکبر پیارا تھا یا میرا حسین، تو کون جواب دے گا؟ کہا بیٹا اگر بھیا کی بات ہے تو جاؤ، میں نے اجازت دے دی۔ اب جو علی اکبر نکلنا چاہتے تھے تو حمید ابن مسلم جو مورخ کربلا ہے وہ کہتا ہے کہ میں دیکھتا تھا کہ خیمے کا پردہ اٹھتا تھا پھر گرتا تھا، پھر اٹھتا تھا پھر گرتا تھا، کوئی بیوی دامن پکڑ کے علی اکبر کو کھینچ لیتی تھی، ایسا لگ رہا تھا کسی جوان کا جنازہ نکل رہا ہے۔
اب مجھے یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ دامن کون پکڑ رہا تھا، کیونکہ اگر کوئی بزرگ کو علی اکبر کو واپس بلانا ہوتا تو علی اکبر کے بازو پکڑ کے واپس بلاتا، لیکن ہو نہ ہو، میں نے حدیث تو نہیں پڑھی، کوئی مقتل میں تو جملہ نہیں پڑھا، لیکن ہو سکتا ہے کہ ننھی سکینہ تھی کہ بھیا اب تم بھی مرنے جا رہے ہو، اب سب جا چکے ہیں۔ علی اکبر نے کہا بیبیوں تم نے مجھے رخصت کیا، اب مجھے جانے دو۔ علی اکبر نکلے، اب سوار ہوئے، اب جو سوار ہو کر گئے تھوڑی دور نہ گئے تھے تو آہٹ محسوس ہوئی، تو دیکھا کہ بوڑھا باپ پیچھے کمر پہ ہاتھ رکھ کے تھامے چلا رہے، کہا بابا ارے آپ نے تو رخصت کر دیا، ارے اب آپ کیوں آ رہے؟ کہا بیٹا اگر صاحب اولاد ہوتے تو یہ سوال نہ کرتے، جاؤ بیٹا علی اکبر جاؤ۔ اب علی اکبر گئے، جنگ کی، اب بات ہی ماں کا کلیجہ تھا، کہا فضا ذرا در خیمے پر کھڑی ہو جاؤ، دیکھو جوان بیٹے کا معاملہ ہے، اگر آقا کے چہرے کا رنگ بدل جائے تو سمجھ جاؤ میرا بیٹا مشکلوں میں گھرا ہوا ہے۔ اب فضا جو جا کر کھڑی ہوئی تو دیکھا کہ ایک مرتبہ آقا کے چہرے کا رنگ بدل گیا، واپس آئی بی بی، آقا کے چہرے کا رنگ بدل گیا، کہا فضا ذرا آقا کو زحمت تو دینا۔ اب جو حسین خیمے میں آئے تو دریافت کیا آقا آپ کے چہرے کا رنگ کیوں بدل گیا؟ کہا کیا کروں ام لیلا، میرے بیٹے کے سامنے ایک نامی پہلوان آیا ہے، وہ سیر و سیراب ہے، اور میرا بیٹا 3 دن کا بھوکا اور پیاسا ہے۔ کہا بس ماں کا کلیجہ تڑپ گئی ام لیلا، کہا کیا کروں آقا کیا کروں؟ کہا دعا کرو دعا۔ اب جو ام لیلا نے کہا بیبیوں آؤ مجھے حلقے میں لے لو، بیبیوں نے ام لیلا کو حلقے میں لیا۔ ام لیلا نے کہا میں دعا کرتی ہوں تم آمین کہنا۔ ام لیلا نے 10 دعا بلند کیے، الہی بغربت الحسین، پروردگارا تجھے حسین کی بے کسی کا واسطہ، اے یوسف کو یعقوب سے ملانے والے میرے علی اکبر کو پلٹا دے۔ اب علی اکبر آئے، پلٹ کر آئے، لیکن کس حالت میں آئے؟ یہ زخموں میں چور تھے، خون میں نہائے ہوئے تھے۔ یا ابت العشو قد قتلنی، پروردگار کہا کہ بابا پیاس مارے ڈال رہی ہے، وثقل الحدید قد اجہدنی، اور تلوار کا بھاری پر مجھے کمزور کیے ڈال رہا ہے۔ حل الی شربت من ماء سبیل، بابا تھوڑا سا پانی مل جائے گا، ایک گھونٹ پانی مل جائے گا۔ حسین نے کہا بیٹا ارے تم تو جانتے ہو کہ خیمے میں ایک قطرہ پانی نہیں ہے۔ یا بنیا ہاتھ لسانک، لاؤ اپنی زبان دے دو۔ اب جو زبان دی علی اکبر نے حسین کے دہن میں تو واپس کھینچ لی۔ بابا ارے آپ کی زبان میں تو کانٹے پڑے ہوئے ہیں، دن بھر لاشا اٹھانے والا حسین، بھوکا پیاسا حسین، کیا کیفیت تھی؟ کہا جاؤ بیٹا اب تمہارے دادا تمہیں سیراب کریں گے، رسول اکرم تمہیں سیراب کریں گے، جاؤ۔ علی اکبر گئے، اب جو لڑتے لڑتے ایک مرتبہ ایک شقی نے ایسی برچھی ماری کہ علی اکبر گھوڑے سے نیچے آئے، آواز دی یا ابت علیک من السلام۔ اب تک جتنے شہداء گئے تھے سب نے کہا تھا ادرکنی، لیکن علی اکبر نے صرف سلام پہنچایا، کیونکہ علی اکبر جانتے تھے کہ بابا کی کمر ٹوٹ چکی ہے، اب بابا میں اتنی سکت نہیں کہ یہاں تک آئے میرے غم کو برداشت کر سکے۔ لیکن حسین پہنچے، علی اکبر کے لاشے تک پہنچے، یا علی یا علی یا علی، برچھی کو نکالا، کس طرح نکالا وہ میرا جگر نہیں ہے پڑھنے کا، بس اتنا یہ ہے کہ یہاں برچھی کی آنی ٹوٹی،
فوارہ نکلا، علی اکبر نے دم توڑا، حسین نے مرثیہ پڑھا، یا بنیا علی الدنیا بعدک لفا، اے بیٹا تمہارے بعد زندگانی دنیا پر خاک ہو، اس طرح تھا من ہم دنیا و غمہا، ارے بیٹا تم تو دنیا کے ہم و غم سے نجات پا گئے، وبقی ابوکا وعیدا فریدا بین الاعداء، اور تمہارا باپ دشمن کے نرغے میں تن و تنہا گھرا ہوا ہے، والیا والیا، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، إنا لله وإنا إليه راجعون، لا حول ولا